اپنے مہمان شیخ قاری محمد اشرف قصوری صاحب سے آپ سے گفتگو فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی عظمت دلائے ایک رب ذوالجلال دی ببرکت ذات، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے بہت ہی لائق تکریم معزز و محترم حضرات و خواتین، جس طرح میں شروع اندر بات ذکر کی تھی کہ جو نیت لے کے اسی مسجد اندر آئے ہیں وہ سانو مل جانا ہے۔ حدیث قدسی ہے، پیارے اللہ فرماندے نے آنا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق فیصلہ کر دینا۔ ہن اسی اللہ ذوالجلال دے نال کداں دا گمان رکھنا ہے؟ مینوں اپنا پتہ ہے، تانوں اپنا پتہ ہے۔ اسی یہ نیت لے کے آئے کہ اللہ پچھلے سارے گناہ اج بخشا کے اٹھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال دی رحمت اس قدر وسیع ہے۔ تسی یہ دیکھتے ہو ایک ماں، میری ماں، تہاڈی ماں، وہ بچے نال کنا پیار کر دی ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، انہوں تکلیف پہنچانا تے دور دی گل ہے، سوچتی بھی نہیں۔ ماں ساری رات ایک سائڈ تے گزار دے گی تاکہ میرے بچے دی نیند اندر خلل نہ آئے۔ اور ماں پیشاب کر دیتا ہے بچے نے، گلی جگہ تے آپ لیٹ گئے تے سکی جگہ تے لختے جگر نو لٹا دیتا ہے، میرے لختے جگر دی نیند پوری ہو جائے۔ او ماں اگ دا انگارا بچے دے قریب نہیں آن دیندی، ڈینجرس نقصان دہ چیز بچے نو اندے قریب نہیں جان دیندی، اس چیز نو بچے دے قریب نہیں آن دیندی۔ تسی دیکھیا ہوئے گا مجھ گاں جدو بچے دی پیدائش کر دی ہے، وہ بچہ مجھ دے یا گاں دے بکری دے پیٹ دے قریب آندا ہے
وہ پیر ایستا جا رکھ کے انہوں بچا لیں گے. یہ ساری جنیاں چیزاں نے جنی جاندار مخلوق ہے انہاں دا اپنے بچیاں دے نال شفقت محبت رحمت اللہ ذل جلال نے 100 حصوں تو ایک حصہ دیتا ہے. جڑے موذی جانور بھی اپنے بچے نال پیار کرتے 99 حصے رحمت دے کندے کول نے بھائیو 99 حصے کندے کول نے رحمت دے تے بھلا میرا اللہ ساڈا پیارا اللہ سانو جہنم اندر سٹے گا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوئے گا ایسا نہیں ہوئے گا. اسی کوشش کریے وہ مالک الملک احسان فرمائے. مالک الملک نے 11 مہینے اندروں ایک مہینہ ایسا دے دیتا ہے کہ میرے بندے مسلمان میرے آخر و زمان پیغمبر دے امتی مرد حضرات عورتاں اپنے گناہوں کو بخشا کے جنت دے سرٹیفکیٹ میرے کو لینا ہے اللہ نے عطا کی ہے. اور ان راتاں اندروں راتاں اس مہینے اندروں آخری اشرا اللہ ذل جلال نے عطا کر دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرا ہوں شتا میں رہوں اپنا تیبند کس لیں دے وائی کا داخلہ ہوں اور اپنے گھر بھی جگان دے ساری ساری رات اللہ کا ذکر کر کرا اندر مسجد اندر ساری ساری رات اللہ ذل جلال کا ذکر کر دے. اور اج دکھاں دا علاج کیے مصیبتوں دا حل کیے پریشانیاں دا حل کیے دکھاں دا علاج کیے اور بے برکتی دا حل کیے بے برکتی دا سبب کیے اور ان دا حل کیے. میں کوشش کراں گا انتہائی اختصار دے نال رب ذل جلال دا قرآن آخر و زمان پیغمبر دے فرمان چوں میں باہر نہیں نکلاں گا. انہاں دی روشنی اندر قرآن بھی پڑھاں گا حدیث بھی پڑھاں گا حدیث بھی سناواں گا. اللہ ذل جلال ساڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. پھر میں کہوں گا نیت خالص جنہ اخلاص جنہ تقوی جنہ اللہ دے نال محبت جنہ اس رمضان نال محبت جنی قرآن نال محبت زیادہ ہوئے گی اللہ دا قرب ہونا زیادہ نصیب ہو جائے گا. اللہ نے انسان نو دو چیزوں کو پیدا کیا. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے ایک جسم اور دوسرا روح. اگر جسم نو روح تو الگ کر دیتا جائے تو پھر نہ روح دی کوئی حیثیت ہے نہ کوئی جسم دی حیثیت ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ روح اور جسم جب کٹھے نے پھر ایک انسان نے. اگر جسم چو روح نکل جائے تو پھر اسی کی کہنے ہیں لاش میت انہوں اسی کر رکھ دے. پیاری ماں پیارا باپ اللہ جنہ دے حیات نے صحت و عافیت والی ایمان کی سلامتی والی زندگی دے جنہوں نے فوت ہو گئے اللہ قبراں منور فرمائے. بیٹا بیٹی خامد بیوی انہوں اسی کار رکھ دے نہیں کر رکھ دے رکھ بھی نہیں سکتے. جسم اور روح اکٹھا تو پھر کیے انسان جسم دی خوراک واسطے معذرت کرو میں کہاں گا مارے مارے پھرنے رات نو فصل نو پانی لان جانا ہوئے رات نو فیکٹری چ ڈیوٹی تے 2 بجے جانا ہوئے 3 بجے جانا ہوئے 3:30 بجے جانا ہوئے کی کرنے ہیں امی جی نو کہہ کے سونے ہیں الارم لگا کے سونے ہیں یعنی دن رات اس جسم دی خوراک واسطے اسی ایک کر دینے ہیں. پیارے بیٹے پیاری بیٹی پیارا باپ پیاری ماں پیارا گھر پیارا وطن چھڑ کے اسی بیرون ملک جا کے دن رات مزدوری کر رہے ہیں. کن دی خاطر جسم دی خوراک دی خاطر. بیوی بچوں کا جی پیٹ پالنا ہے اگر کھاواں گے نہیں کھلاواں گے نہیں پیواں گے نہیں پلاواں گے نہیں مر جاواں گے کمزور ہو جائیں گے آہستہ آہستہ دنیا تو چلے جاواں گے. جنہیں انسان جسم دی خوراک دی فکر کرتا ہے کیا کدے اسی روح دی خوراک دی بھی اس طرح فکر کی تھی؟ جس طرح
جسم نو خوراک دی ضرورت ہے، معقولات مشروبات، اس طرح اللہ دی جڑی روح سانو عطا کیتی ہے انہوں بھی ضرورت ہے۔ کیا اسی کدے روح دی خوراک واسطے بھی اللہ اہتمام کیتا ہے؟ جی نہیں ہے صاحب، کتنا اہتمام ہے؟ دسو بھائی، اپنے اپنے سوچو، کیا واقعی روح دی خوراک واسطے اسی کوئی اہتمام کرنے ہیں؟ جسم نو اللہ نے مٹی تو پیدا کیتا ہے، اور ان کی خوراک دا معقولات مشروبات، پینے والی چیزاں، کھان والی چیزاں کتوں پیدا کی ہیں؟ کتوں پیدا کی ہیں؟ مٹی تو۔ اور روح نو اللہ نے آسمان تو اتاریا اور ان کی خوراک دا انتظام بھی کی کیتا ہے۔ روح نو اللہ نے کتوں اتاریا ہے؟ آسمان تو، اور جاندی کتے؟ آسمان دی طرف۔ پھر لمبا واقعہ ایک موضوع الگ ہے۔ آسمان تو آئی، ان دا خوراک دا انتظام و انسرام بھی اللہ ذوالجلال نے کتوں کیتا ہے؟ آسمان تو۔ اور انسان نو تمام مخلوقات کو اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، اور یہ بھی احسان فرمایا ہے، یہ عظمت عطا کیتی ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اکو اللہ سارے اندر مشکل کشا، چھڈ دے تو غیراں اگے سر نہ جگا، چھڈ دے تو غیراں اگے سر نہ جگا، پتھراں چ کیڑیاں نو رزق پہنچاوندا اے، جہو جی کو جی کھائے اوہو جی کھاوندا اے۔ مجھاں دا چارہ لگ کے، بکریاں دا چارہ اللہ نے الگ پیدا کیتا ہے، کیڑے مکوڑے دی روزی اللہ نے الگ پیدا کیتی ہے، جہو جی کو روزی کھائے اوہو جی کھاوندا اے۔ تیاں دے پتر دے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے کون پوچھدا، ان دے دین اندر بھی حکمت ہے، ان دے دین اندر بھی حکمت ہے، ان دے دین اندر بھی حکمت ہے۔ وہ بیٹیاں دیندا تے ان دے اندر بھی حکمت ہے، وہ بیٹے عطا کردا تے ان دے اندر بھی حکمت ہے، وہ رلوی بارش پاندا تے ان دے اندر بھی حکمت ہے۔ اللہ ذوالجلال والی کرام ہے انسان تیرے واسطے اللہ نے کی بنایا ہے۔ اللہ فرماندے میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین اندر ہے سارے دا سارا انسان اللہ نے تیرے واسطے بنایا ہے، تینوں کاندے واسطے بنایا ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن میں اللہ فرماندے میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جنہوں نہیں پیدا کیتا، میں انسانوں نہیں پیدا کیتا، مگر اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ اللہ سونے تو انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ فرماندے میں چار قسمیں کھا کے، اللہ ذوالجلال ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار قسمیں کھا کے اللہ ذوالجلال دا قرآن میں انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، پھر بھی انسان میرے کو دور ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے میں ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم۔ اللہ ذوالجلال والی کرام فرما رہے ہیں کہ تسی میرے کو لوگ کیوں دھوکے اندر چلے گئے ہو، تانوں کس چیز نے دھوکے اندر ڈال دیتا ہے، تانوں کس چیز نے دھوکے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ بس ٹھیک،
اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد العمير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم مینو تین دی قسم ہے مینو زیتون دی قسم ہے مینو طور سینا دی قسم ہے مینو امن والے شہر دی قسم ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں انسان کو بڑا احسن بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ اے ایمان والو اللہ نو یاد کرو ایمان والو اللہ نے ایمان والوں نے مخاطب فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ نو یاد کرو اللہ نو یاد کرو اللہ ذوالجلال جی کنا یاد کریے پیارے اللہ سورہ احزاب آیت نمبر 42 اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا اللہ سونیا کنا یاد کرنا ہے آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ وأصیلا امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماندے میں اس آیت دا مفہوم بیان کردے میں فتح القدیر چوتھی جلد اندر بیان کیتا بندہ سفر اندر ہوئے بندہ حضر اندر ہوئے بندہ دکانداری اندر ہوئے بندہ ڈیوٹی تے کر رہا ہوئے بندہ زمیندارہ کر رہا ہوئے بندہ مقیم ہوئے مسافر ہوئے اپنی زبان تے اللہ دا ذکر رکھ لوے اپنی زبان تے اللہ دا ذکر ہوئے سبحان اللہ دی تسبیح ہوئے الحمدللہ دی تسبیح ہوئے اللہ اس دکان اندر برکت پا دیندے نے اللہ بندے دی زندگی اندر برکت پا دیندے نے اللہ بندے دیاں بیماریاں دور فرما دیندے نے اے قرآن اللہ دا ذکر ہے نماز اللہ دا ذکر ہے بندہ صبح شام اللہ دے ذکر کردا رہندا ہے پیارے اللہ پیارے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صبح شام اللہ دا ذکر کردا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے سونیا اللہ دے ہاں زیادہ محبوب کون ہے اللہ دے ہاں زیادہ پیارا کون ہے اللہ نو پیارا کون لگدا ہے پیارے آقا فرماندے نے الذاکرون اللہ کثیرا جڑا اللہ دا ذکر بندہ کثرت نال کرن والا ہے وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے اللہ نو کثرت نال یاد کرن والا اللہ دا پیارا بن جاندا ہے اللہ دا لاڈلا بن جاندا ہے اللہ دا محبوب بن جاندا ہے اللہ ذوالجلال دی نصرت فرماندے نے اللہ ان دی مدد کردے نے اللہ انہوں زندگی دے کسے موڑ دے بے یاروں مددگار نہیں چڑھ دے اللہ ذوالجلال جی پیارے آقا کو لو پوچھیا وَمِنَ الْغَازِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سونے اللہ دے رستے اندر جہاد کرنے والا بھی فرمایا ان دے نالوں بھی اللہ دے ہاں ذکر کرنے والا افضل بندہ ہے دوسرے مقام تے فرمایا سبق المفردون اگے نکل گئے نے دور نکل گئے نے صحابہ آکے کہندے نے سونیا مالدار لوگ نے اللہ دے تیرے راستے اندر مال خرچ کر کے اگے نکل گئے زکات دے کے اگے نکل گئے صدقہ خیرات کر کے اگے نکل گئے پیارے آقا نے تسبیحات دس دتیاں پیارے آقا نے دسیا تسی اے پڑھیا کرو الا انبئکم بخیر اعمالکم فرمایا تانوں میں ایسے اعمال دی خبر نہ دیواں جڑے سونا چاندی اللہ ذوالجلال دی راہ اندر خرچ کرنا نالوں افضل نے
فرمایا سبحان اللہ پڑھیا کرو، الحمدللہ پڑھیا کرو، اللہ اکبر پڑھیا کرو۔ فرمایا اے سونا چاندی اللہ دی راہ اللہ دے راستے اندر خرچ کرنا لو افضل عمل ہے۔ اے عمل دا پتہ امیر صحابہ نو بھی لگ گیا، تاجرہ نو بھی لگ گیا، وہ بھی اے عمل کر لگ گئے۔ پھر غریب صحابہ اے سونے وہ اے بھی عمل کر دینے۔ پھر پیارے آقا فرمایا ذالک فضل اللہ، ایان صاحب یہ ہے اللہ دا فضل، اللہ دا ذکر بھی کثرت نال اور اللہ دے راہ چ مال بھی بے دریغ۔ اللہ پیارے آقا فرماندے نے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے اللہ ذل جلال والاکرام دا فضل ہے، وہ جنوں چاہندا ہے نواز دیندا ہے، جندے تے چاہندا ہے اپنا فضل فرما دیندا ہے۔ تے پھر اس واسطے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، اج شکوے کاروبار ٹھپ ہو گیا، گھراں چ لڑائیاں، بے سکونیاں، بیماریاں اینیاں، اور دن رات دعائیاں دے پیچھے، کدے اللہ نو اسی یاد کیتا ہی۔ آئیے اللہ دے قرآن کو لوگ پوچھنے ہیں، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا اے کائنات لوگو تواڈے تو کول اللہ دی ذل جلال والی کرام دی طرفوں ایک نصیحت آ گئی ہے، ایک ذکر آ گیا ہے، حکیم الصلاۃ للذکری، اے ذکر کیے اللہ اللہ کردا رہے۔ اللہ نو ایسے ذاکرین دی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ذل جلال پسند نہیں کردے بندہ گھر بھی چھڑ دے دے، بندہ کاروبار بھی ٹھپ کر دے دے، بندہ اپنی بیوی بچیاں نو بھی خیر آباد کہہ دے دے، جنگل اندر جا کے جھونپڑی لگا لوے کہے میں اللہ اللہ کر رہا۔ اللہ ایسے بندے نو زیادہ پسند نہیں کر دے، بلکہ پسند ہی نہیں کر دے۔ اللہ کنوں پسند کر دے نے؟ اللہ فرماندے نے بندہ نیکیاں بھی کردا ہے، مینوں یاد بھی کردا ہے، اپنے بیوی بچیاں اندر بھی رہندا ہے، نماز دے ٹائم نماز پڑھدا ہے، تلاوت دے ٹائم تلاوت کردا ہے، ذکر اذکار دے ٹائم ذکر اذکار کردا ہے، اپنا کاروبار بھی کردا ہے۔ پیارے اللہ فرماندے نے نصیحت آ گئی، عواز آ گئی ہے، اندے کولو سکھ لو وشفاء لما فی الصدور۔ جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے، قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، کتھے لکھی ہے؟ آؤ اللہ کولو پوچھنے آ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میں نے تے قرآن دی سی ہوندا ہے جی۔ اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ ذل جلال نے کنہ کنہ دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے، اللہ ذل جلال نے بیت اللہ دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے، اللہ ذل جلال والی کرام نے رسول اللہ دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے، اللہ ذل جلال والی کرام نے کتاب اللہ دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے۔ جڑے مسلمان اندے تے عمل کردے نے، اندے نال محبت کردے نے، اینوں پڑھدے نے، تے پھر قیامت دا دن ہوئے گا، ادھروں قرآن آ جائے گا، بندہ گھبرایا ہوا ہوئے گا۔ اللہ ذل جلال کی مسند احمدی حدیث ہے، پیارے آقا فرماندے نے بندہ گھبرایا ہوا ہوئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی۔ اے اللہ دا ذکر کرنے والا بندہ، قرآن دی تلاوت کثرت نال کرنے والا بندہ گھبرایا ہوئے گا، تے قرآن سفید لباس اندر آ کے تھپکی دے گا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ سونیا مینوں
بھی انہاں جو شامل فرما لے تے سایاں والے تے تمام لوگاں نو شامل فرما لے اللہ تے ذوالجلال والاکرام دی کتاب دی تلاوت کرن والا اے آگے تھپکی دے گا کہے گا تو گھبرانا انج مڑ کے پیچھے دیکھے گا اوے تو کون ہے کہے گا میں تیرا ساتھی قرآن جڑا تو مینوں رات نو سندا سے مینوں رات نو پڑھدا سے میریاں تلاوتاں کردا سے نہ تینوں تیری والدہ نے کیا کہ نہ اڑ جاگ تیری والدہ تینوں جاگن تے مجبور نہیں کیتا گرم تے نرم بستر موجود سی تیری بیوی نے تینوں جاگن تے مجبور نہیں کیتا تیرے باپ نے جاگن تے مجبور نہیں کیتا اے قرآن کہے گا تو میری محبت اندر جاگدا رہیا سارا دن محنت مزدوری کر کے آیا تو میری محبت اندر ساری رات جاگدا رہیا اے قرآن کہے گا اللہ ذوالجلال جی اس بندے دے حق اندر میری سفارش قبول کر کے تے جنت عطا کر دیو الصیام والقرآن صحیح حدیث اندر پیارے آقا نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ یہ قرآن سیرتے ہوئے گا ادھر رودا آ جائے گا وَيَقُولُ الصِّيَامُ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ پیارے اللہ تو میں نے فرض کیتا میری نے بڑی قدر کی تھی انہیں میرا بڑا اکرام کیتا احترام کیتا اللہ جی نہ اندہ بھائی دیکھ رہا سی نہ اندی بہن دیکھ رہی سی نہ اندی ماں دیکھ رہی سی نہ اندہ باپ دیکھ رہا سی نہ دوست احباب دیکھ رہے سی نہ کوئی اور دیکھ رہا سی اللہ سونے انہیں تیاڈے تو ڈر کے میری قدر کی تھی فشفعنی فی فرمایا میری اللہ سفارش قبول کر کے انہوں جنت عطا کر دے پیارے آقا فرماندے نے فائیو شفاعان انہاں دونوں دی سفارش اللہ ذوالجلال والاکرام قبول کر کے بندے نو جنت عطا کر دیں گے کنیاں رونقاں نے میں اس واسطے کہنا اوے بابا رونقاں ماہ رمضان دیا اوے بابا رونقاں ماہ رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا اوے بابا رونقاں ماہ رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا او دل مومنان دے پر نور ہوئے بچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے ایتا قرآن دیا اوہ بابا رونقاں ماہ رمضان دیا ات رحمت والا مہینہ ہے ات برکت والا خزینہ ہے رتا آئیں رب نو منان دیا اوہ بابا رونقاں ماہ رمضان دیا اوہ لگا جاندائی رب دا پیرونا جی لگا جاندائی دیکھو تیزی نال گزر گیا ہے لگا جاندائی رب دا پیرونا جی ایتھے قسمت نال پھر اونا جی کی زندگیاں نے انسان دیا اوہ بابا رونقاں ماہ رمضان دیا اللہ ذوالجلال دا ایک قرآن دا اور مقام ہے اللہ فرماندے نے فذکرونی اذکرکم میرے بندے تو مینو زمین تے یاد کر میں آسمان تے یاد کرانگا تو مینو فرشتے یاد کر میں رب العالمین تیرا عرش تے تذکرہ کرانگا تو کلیاں بیٹھ کے مینو یاد کر میں کلا بیٹھ کے یاد کرانگا تو لوگاں اندر بیٹھ کے مینو یاد کر میں فرشتے اندر بیٹھ کے تیرا تذکرہ کرانگا حدیث اندر آندا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرماندے نے اللہ دے فرشتے سیاحون پوری روئے زمین تے چکر لگاندے نے وہ تلاش کی کردے نے وہ کندے واسطے چکر لگاندے نے کتے ویندے نے اللہ دے ذکر دی مجلس ہو رہی ہے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے سنیا جا رہا ہے سنایا جا رہا ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے وہ جڑے جناب فرشتے نے چکر لگاندے ایک فرشتے دے کان اندر آواز پئی ہے سایاں والیاں دے اندر قرآن پڑھیا جا رہا ہے قرآن سنیا جا رہا ہے وہ دوسرے فرشتیاں نو آواز لگاندے ہے وہ کہندا ہے آئیو ساڈا مقصد پورا ہو گیا ہے وہ سارے اپنے پراں دے نال اس مجلس نو ڈانپ لیندے نے مجلس ختم ہوئی فرشتے اللہ دی طرف گئے حدیث اندر آندا ہے فرشتیاں کولو اللہ ذوالجلال پوچھتے نے حالانکہ اللہ ذوالجلال والی کرام جانن والے پوچھتے نے کتھوں آئے ہو فلاں پنڈ اندروں آئے ہیں فلاں چک اندروں آئے ہیں فلاں محلے اندروں آئے ہیں فلاں شہر اندروں آئے ہیں کتے دے کے آئے ہو میرے بندیاں نو کس طرح دا پایا ہے پیارے اللہ تیرے پیارے آقا دا فرمان سنا رہا ہے تیرا قرآن سنا رہا ہے پیارے آقا پیارے اللہ مجلس ذکر دیاں لگی ہیں تو فرمایا میرے بندہ پوچھتے نے میرے بندے کی منگ دے نے اللہ وہ تیری جنت منگ دے اللہ پوچھن گے کیا انہاں بندیاں نے میری جنت دیکھی فرمایا نہیں اللہ کہندے اگر دیکھ لے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اگر دیکھ لے فرمایا اللہ وہ سارا کچھ چھڈ کے اللہ تیری جنت دا سوال ہی کر دے فرمایا کسی کو پناہ بھی منگ دے فرمایا ہاں جہنم کو پناہ منگ دے اللہ ذوالجلال والی کرام پوچھتے نے کہ میرے فرشتوں انہاں میرے بندیاں جہنم دیکھی فرمایا اللہ نہیں دیکھی صحیح حدیث ہے اگر فرمایا دیکھ لے فرمایا اللہ سارا کچھ چھڈ کے جیڑی تو زندگی انہوں نے دے جہنم کو پناہ ہی مانگتے رہے فرمایا میرے فرشتوں تسی گواہ ہو جاؤ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں انہوں سارے بندیاں نو معاف کر دیں مرد عورتوں نو میں معاف کر دیں فرشتے آندے نے اللہ ایک بندہ تے ویسے کسی نو دیکھنا آیا سی ویسے کو کام آیا سی وہ بہ گیا 2 منٹ لی فرمایا انہاں نیک لوگاں دے اچھی مجلس دے وچ بیٹھن دی برکت نال فرمایا اللہ تے گناہگار ہی بڑا سی فرمایا میں انہوں بھی معاف کر دوں اے کہ اج دی رات جاگن دا بیٹھن دا صلہ اللہ فرماندے نے وہ آیا ہے انہاں نیک لوگاں نال بہ گیا نیک لوگاں دے وچ بہن دی وجہ تو میں معاف کر دوں اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحبوا الا تقی فرمایا تہاڈا ساتھی تہاڈے دوست نہ ہون مگر نیک لوگ متقی لوگ جھوٹے بندیاں نو دوست نہ بنایا کرو فراڈیاں نو دوست نہ بناؤ برے بندیاں نو دوست نہ بناؤ اچھے لوگاں نال بیٹھن دیاں برکتاں نے اور فرمایا ولا یاکل الطعام نہ تہاڈا کھانا کھان مگر نیک صالح لوگ کھان گے عبادت کرنے گے تو انہوں ثواب ملے اللہ ذوالجلال والی کرام فرماندے نے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون فرمایا تسی مینوں زمین تے یاد کرو میں آسمان تے یاد کراں گا اللہ ذوالجلال دی تذکرے کر کے کی کرو گے اللہ فرماندے نے میں ساریاں تہاڈیاں مشکلاں آسانیاں اندر بدل دیواں گا پیارے اللہ کیویں آسانیاں اندر بدلے گا آؤ ذرا میں شروع اندر حدیث پڑھیے پیارے آقا دا پیارا فرمان گرامی اللہ ذوالجلال والی کرام حدیث قدسی پیارے آقا فرماندے نے انا مع عبدی اذا تحرکت شفتاہ فرمایا جنی دیر میرے بندے دے میری بندی دے بھل ہلدے رہندے نے میرے ذکر دی وجہ تو میری مدد اس بندے دے نال
نہ کوئی انہوں چور چوری کر سکتا ہے، نہ ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی اور کم کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی مدد ایسے بندے دے نال ہے جڑا اپنی زبان تے اللہ دا ذکر رکھدا ہے۔ پیارے آقا فرماندے نے من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا۔ اج دو ہی شکوے نے، آندے نے جناب کی کریے، تنگ دستی بڑی ہوگی، روزی بڑی تنگ ہوگی، رزق کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اج ایک شکوہ تے دوسرا شکوہ کی ہے پریشانیاں ہی پریشانیاں، غم ہی غم نے۔ آؤ میں تانوں دس دیواں غماں دا علاج کی ہے، پریشانیاں دا علاج کی ہے، کاروبار اندر برکت کیویں آئے گی۔ پیارے آقا فرماندے نے من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا۔ فرمایا جڑا بندہ استغفر اللہ نو لازم پکڑ لیندا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اینا ہی پڑھدا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پیارے آقا فرماندے نے اللہ دنیا دیاں ساریاں تنگیاں دور کر دیندے۔ اور کی چاہیے بھائی، ادھر ادھر کیوں پھرتے ہو؟ آؤ یقین کامل نال استغفار تسی کرو، اللہ دنیا دی ہر نیک تمنا پوری کرنگے اور جنت عطا کر دیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ دنیا دیاں تنگیاں بھی دور کر دیں گے، اللہ دنیا دے غم بھی دور کر دیں گے۔ کوئی بیٹی دے غم اندر، کوئی بیٹے دے غم اندر، کوئی ساس بہو دے بہو ساس دے غم اندر، کوئی دوست دوستان دے غم اندر، کوئی دنیا دے غم، کوئی پریشانیاں اندر۔ پیارے آقا دا پیارا فرمان گرامی، یقین کامل نال اج پلے بند کے عمل شروع کر لو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم کھا کے کہنا اللہ دنیا دیاں تنگیاں بھی دور کر دیں گے، اللہ دنیا دے غم بھی دور کر دیں گے۔ پیارے آقا فرماندے نے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا یحتسب، اللہ ایسے بندے نو رزق اتھوں عطا کر دینے جتھوں بندے دے وہم و گمان، اور وہ رزق خیر و برکت والا۔ وہ حساب کچہریاں اندر نہیں لگدا، وہ تھانیاں اندر نہیں لگدا، وہ بیماریاں تے نہیں لگدا، وہ پریشانیاں تے نہیں لگدا، وہ لڑائی جھگڑیاں تے نہیں لگدا، بلکہ تھوڑا مل گیا خیر و برکت والا مل گیا۔ پیارے اللہ فرماندے نے کہ مال و دولت نال سکون ملدا، کنا مال دے رکھے ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے اے بھی نہیں کھانا، اے بھی نہیں کھانا، اے بھی نہیں کھانا۔ اگر سکون ملدا ہوندا نا پیسے نال تے سانو کو نہیں سی لبنا، چین ملدا ہوندا، سکھ ملدا ہوندا پیسے نال۔ کائنات اندر کوئی منڈی نہیں، کوئی دکان نہیں جتوں سکون مل جائے۔ سکون کتوں ملتا ہے؟ آؤ اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹوٹے دل، غم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار لوگو، دکھاں دا، پریشانیاں دا، مصیبتاں دا علاج کی اللہ دا ذکر کثرت نال کرو۔ استغفار دے فائدے کی، ایک دن امام احمد بن حنبل کہو رحمت اللہ علیہ اپنے گھر اندروں نکلے، سفر کردیاں دوسرے دیہات اندر، دوسرے شہر اندر، دوسرے محلے چلے گئے۔ مسجد کے قریب گئے تو مسجد نو تالا لگ رہا، کہنے لگے بابا رات رہن دی اجازت نہیں، جنہیں اج اس کل ساڑیاں مسجد میں تالے لگ گئے، رات رہن دی اجازت نہیں۔ ایک اور آدمی کہنے لگا بابا جی میرے گھر آ جاؤ، وہ اپنے گھر لے گیا، گھر لے جا کے بٹھا دیتا، تے او تندور تے نان بائی دا کم کردا سی، نان وغیرہ لگاندا سی۔ اللہ اکبر، او آٹا گن رہا ہے، تھوڑے جا پیچھے چلے جاؤ نا، اج بھی بعض گھراں اندر سڑیاں ماواں بہناں وہ نہیں جڑیاں تہجد ٹائم اٹھ کے نماز پڑھ کے تلاوت کر کے پھر آٹا گن دیاں اور اشراق دا بھی اہتمام کر کے او رزق او سالن او روٹی پکاندیاں،
وہ جڑے جڑے پیٹ اندر جائے گا سکون ملتا جائے گا، نیکی دے رستے تے اولاد لگ جائے گی۔ وہ آٹا گن رہا تے نال پڑھ رہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے نے او بھائی استغفر اللہ پڑھی جانا ہے، کچھ لبیا بھی ہے؟ کہنے لگے بابا جی اللہ نے دنیا دے ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دی، کچھ بھی نہیں سوارے نیارے ہو گئے، لہر پہر ہوگی جناب، موجاں لگ گئی ہیں، اللہ نے سب کچھ عطا کر دیتا ہے، اللہ نے دنیا دی ہر خواہش پوری کر دی تھی، لیکن ایک خواہش باقی ہے۔ کہنے لگے وہ کیڑی خواہش ہے؟ کہنے لگے نام سنے ہیں امام احمد بن حنبل دا کہ بڑا نیک صالح آدمی، ان دی زیارت دی خواہش ہے، پتہ نہیں رہندا کتے۔ اللہ اکبر، ان دی میں چاہنا ان دی زیارت کرا اپنی زندگی اندر۔ کہنے لگے ہوئے میرے بھائی اج اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ بھی تیری خواہش پوری کر دیتی ہے۔ خواہشاں کون پوریاں کردا ہے؟ ضرورتاں کون پوریاں کردا ہے؟ مدد کون کردا ہے؟ صرف اللہ۔ توحید ایکو اللہ۔ کہنے لگے مینوں اج کوئی کام نہیں سی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مینوں میرے گھروں کڈیا ہے، تیرے سامنے آ کے بٹھا دیتا ہے بھی اپنی خواہش پوری کر۔ معلوم کی ہویا کہ استغفار نو لازم پکڑ لو، اللہ دنیا دی ہر نیک تمنا پوری کر دے گا، اور اس دنیا دی شام ہوئے گی، اگلی دنیا جنت عطا کر دے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 بندے آئے۔ کنے بندے؟ 3 بندے آئے۔ ایک آ کے کہنے لگا امام صاحب دعا فرما دیو، نیک لوگوں کو دعا کروا لینی چاہیے، دعا فرما دیو، شادی ہوئی نو کنی سال ہو گئے نے اولاد نہیں ہو رہی، اسی پریشان ہو جانے ہیں، دین والی ذات صرف اللہ ہی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا جاؤ جا کے استغفار کرو، اللہ اولاد دے دے گا۔ دوسرا آدمی آیا، کہنے لگا امام صاحب باغات پودے کھڑے نے، بوٹے کھڑے نے، لیکن پھل کوئی نہیں، دعا فرما دو۔ فرمان لگے جاؤ جا کے استغفار کرو، اللہ درختوں نو پھل لا دیں۔ کہنے جی امب بہت تھوڑا لگیا ہے، کنوں بہت تھوڑا لگیا ہے، سبب کی ہے؟ اللہ دی رحمت وسی دور ہے، اللہ ناراض نے۔ فرمایا استغفار کثرت نہ کر، اللہ ذوالجلال تیرے باغ نو کیا کر دیں گے؟ پھل لا دیں۔ تیسرا بندہ آیا، امام صاحب دعا فرما دو، قحط سالی، مویشی، جانور، فصلاں، راستے منقطع ہو گئے، قحط سالی پڑ گئی۔ امام صاحب فرمان لگے جاؤ جا کے استغفار کر لو، اللہ بارش برسا دے۔ کول بیٹھن والے شاگرد مقتدی پوچھتے ہیں امام صاحب، لاما صاحب سوال کرن والے الگ الگ، جواب سارے نو ایک ہی۔ اولاد دا دعا کروان آیا، تسی فرمایا استغفار کرو، قحط سالی دا آیا، تسی فرمایا استغفار کرو، پھل نہیں لگ رہا، تسی فرمایا استغفار کرو۔ کہنے لگے ان دا جواب میں اپنے کولوں نہیں دیتا۔ کتوں جواب دیتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن گر صاحب کتنے آندا ہے؟ سورہ نوح آندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، کہو سبحان اللہ، نیند نہیں آ رہی۔ اللہ فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔
اللہ فرماندے نے استغفار تسی کثرت نال کرو، اللہ مسلا دہار بارشاں برسا دین گے، اللہ ذوالجلال بیٹیاں دی نعمت نال نواز لین گے، اللہ ذوالجلال والی کرام تواڈے پھلاں نوں درختاں نوں پھل لگا دین گے، اللہ ذوالجلال ہر چیز عطا کر دین گے۔ آؤ پیارے آقا دا ایک اور فرمانے گرامی، پیارے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دا ذکر کرن والا ہے اون دی مثال زندہ دی دیتی ہے، جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردا او مردہ ہے، جس گھر اندر اللہ دا ذکر نہیں ہوندا او گھر مردہ گھر ہے، جس گھر اندر اللہ دا ذکر ہوندا ہے او زندہ گھر ہے۔ گھر اندر نماز پڑھیا کرو، نوافل پڑھیا کرو، اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن دی تلاوتاں کریا کرو۔ ایک صحابی دے بارے صحابہ عرض کردے نے اللہ دے رسول جی فلاں صحابی ان دے گھر دے اندر بڑی روشنی ہے، بڑی چراغاں ہے، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں نے۔ فرمایا میرے صحابہ پیارے آقا نو جدو آ کے خبر دیتی ہے، پیارے آقا فرماندے نے جاؤ میرے صحابی نو جا کے دیکھ لو، وہ اپنے گھر اندر سورۃ بقرہ دی تلاوت کر رہا ہے۔ سورۃ بقرہ دی تلاوت دی برکت نال اللہ نے پورے گھر نو روشن فرما دیتا ہے۔ جس گھر اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جائے شیطان اس گھر اندر داخل نہیں ہوندا، جس گھر اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، اللہ دا ذکر کیتا جائے، اس گھر اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہوندا، جس گھر اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، اللہ دا ذکر کیتا جائے، اولاد نہ فرمان نہیں ہوندی، میاں بیوی دی لڑائی نہیں ہوندی، اس گھر اندر خیر و برکت آندی ہے، بے برکتی نہیں آندی، اس گھر اندر شیطان دا نزول داخلہ نہیں ہوندا، شیطان چیخدا چلانا ہے، کیونکہ اس گھر اندر اللہ دا ذکر کیتا جا رہا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن ایک اور مقام میں آج پیارے آقا پیارے اللہ ذوالجلال والی کرام فرماندے نے جڑے بندے اللہ دے ذکر تو منہ موڑ لیندے، ذرا ان آیتاں تے غور کرو۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، شکوہ ہے نا کہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بے موسمیاں بارشاں ہو رہی ہیں اور کاروبار بالکل بند ہو گئے، بے برکتی سبب کی ہے آئے کتے یہ ایت ساڈے تے فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کتنے آیا 16ویں پارے اللہ دا قرآن۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، کیڑا ذکر اللہ دا؟ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اوے وچ قبر دے بڑا اندھیرا، اوے اوتھے کوئی نہیں ساتھی تیرا، روشن کر لے گور بندیا، اوے اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اوے بڑے بڑے ایتھے پیرا پا گئے، اوے آخر وچ جا خاک سما گئے۔ ساڈے استاد محترم قاری نوید الحسن صاحب رحمہم اللہ رحمتاً واسعہ قرآن سناندے چلے گئے، اوے بڑے بڑے ایتھے پیرا پا گئے، اوے آخر وچ جا خاک سما گئے، او تیرا بھی ہونا ہی ایک دن بستر گو
بول اوے بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول الا بذکر اللہ تطمئن القلوب او دل مال دی محبت نہیں جوڑ سکتی مال نہیں جوڑ سکتا دنیا نہیں جوڑ سکتی اللہ ذوالجلال والاکرام دے ذکر نال بندے نو اطمینان مل جاندا ہے پیارے اللہ فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا فرمایا میں دنیا اندر سزا انہاں لوگاں نو دینا وا جڑے میرے ذکر تو منہ موڑ لیندے نے میں ڈاکٹر صاحب تے تواڈے درمیان زیادہ دیر حاضر نہیں ہوں میں چند باتاں اللہ نے دی عمر اندر برکت فرمائے اہلا و سہلا مرحبا بک جیڑا بندہ اللہ دے ذکر تو منہ موڑ لیندا ہے قرآن تو منہ موڑ لیندا ہے نماز تو منہ موڑ لیندا ہے اقیم الصلاۃ لذکری ولا ذکر اللہ اکبر نماز کا اہتمام کرنا پابندی کرنا اے نہیں کہ جھونپڑی بنا لی جی پہنچی سرکار ہے کوئی فائدہ نہیں نماز دا اہتمام کرنا ہے سب تو بڑا اللہ دا ذکر ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنا فرمایا یا رسول اللہ جی میں لوہے نو زنگ لگ جاندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح بندیاں دے دلاں نو بھی زنگ لگ جاندہ یا رسول اللہ لوہے دا زنگ تے کیمیکل نال اتر جائے گا دلاں دا زنگ فرمایا موت نو یاد کریا کرو قرآن پاک دی تلاوت کثرت نال کریا کرو اللہ دلاں دے زنگ دور کر ساڑھے دلاں دا زنگ اللہ کی صدا دین دے دنیا اندر روزی تنگ کر دیں تھوڑے جے پیچھے چلے جو 25-30 سال اے بزرگ بیٹھے نے گھر دا ایک دا جی کمان والا تے 10-15 جی بہ کے موج نال کھان والا اج چھوٹے تو لگ کے سارے کماندے نے برکت ہی کوئی نہیں پیسہ اینا ہوندا ہے لیکن پتہ نہیں جاندا کتے اس طرح جی اللہ فرماندے نے جنہاں لوگوں نے میرے ذکر تو منہ موڑیا میں دنیا اندر سزا دیواں گا روزی نو تنگ کر دیا پڑھیے قرآن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت دا دن ہوئے گا میں ایسے لوگاں نو اندھا کر کے اٹھاواں اللہم لا تجعلنا منهم اللہ ہمیں محفوظ فرما بندہ کہے گا قال لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا اللہ جی مینوں کس جرم دی سزا دیتی میں تے دنیا اندر دیکھدا سی بغیر اینک تو ہر چیز دیکھدا سی اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى تیرے کول میرا قرآن آیا میری آیات آئی پڑھ کے سنان والے سنائی تینوں شعور دیتا عقل دیتی تو قرآن نو بھول گیا سے من جعلہ امامہ قادہ الى الجنہ ومن خلف ظہرہ ساقہ الى النار فرمایا جن نے اپنا رہبر من لیا ان دے مطابق زندگی گزاری انہوں پڑھتا رہا سیدھا جنت لے جائے گا جن نے انہوں چھڑ دیتا وہ ہک کے جہنم تے سڑ گیا اللہ دا قرآن انہوں اپنے دل نہ لگاؤ سینے نہ لگاؤ دل اندر انہوں جگہ دے اللہ ذوالجلال دنیا دی ہر چیز عطا کر دیں گے خیر و برکت عطا کر دیں گے اگر نہیں تے پھر جو حال اج امت مسلمان ہے انہوں دا سبب یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ذکر تو مکو او حدیث سنائیے باتوں ختم کر بخاری شریف تھی آخری حدیث پیارے آقا فرماندے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو کلمے اللہ نو بڑے محبوب کلمے بڑے پیارے کلمے وہ پڑھن والا بندہ بھی اللہ نو بڑا محبوب ہے بندہ سفر اندر ہوئے حضر اندر ہوئے دکانداری اندر ہوئے کاروبار اندر ہوئے فرمایا زبان تے بڑے ہلکے پھلکے نے لیکن ترازو اندر بڑے باری نے بڑے بوجھل نے ایک ایک کلمہ پورے پورے پلڑے اندر باری ہوئے جائے گا وہ کیڑا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فرمایا لا حول ولا
قوت الا باللہ پڑھیا کرو. وکنز من کنوز الجنہ یہ جنت دے خزانے اندر ایک خزانہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ یہ تسبیح کردا رہندا ہے اللہ انہوں ہر چیز عطا کردا ہے. جنی جاندار مخلوق ہے نا وہ سبحان اللہ دی تسبیح دی وجہ تو اللہ انہوں رزق دے رہا ہے. جاندار تسبیح دی وجہ تو اللہ رزق دے رہا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. انسان تینوں خوبصورت بنایا اور سارا کچھ تیرے واسطے بنایا, تینوں اللہ رزق نہیں دین گے. آؤ اللہ دے ذکر نال جڑ جاؤ. تھوڑا جا قرآن ہور سنا کے میں اجازت چاہاں گا. اللہ ذو الجلال دا قرآن کہ ایسے لوگوں دا تذکرہ اللہ نے فرمایا جڑے اللہ دے محبوب بندے نے. اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. فرمایا بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں, مومن مرد مومن عورتاں, فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والیاں عورتاں, سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں عورتاں, صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والیاں عورتاں, اللہ ذوالجلال کو ڈرن والے مرد اللہ ذوالجلال کو ڈرن والیاں عورتاں, صدقہ خیرات کرنے والے مرد صدقہ خیرات کرنے والیاں عورتاں, روزے رکھن والے مرد روزے رکھن والیاں عورتاں, اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے مرد شرمگاہ دی حفاظت کرنے والیاں عورتاں, والذاکرین اللہ کثیرا اللہ دا کثرت نال ذکر کرنے والے مرد اللہ دا ذکر اللہ دا کثرت نال ذکر کرنے والیاں عورتاں, اعد اللہ لہم. شروع اندر بھی میں ذکر کیتا ہے نا کہ مغفرت بخشش اللہ نے رکھی انہاں لوگاں واسطے. اللہ مینوں تہانوں قرآن دی تعلیمات دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق دے. آخر اندر میں پھر کہاں گا ساریاں مشکلاں دا حل, ساریاں پریشانیاں دا حل, ساریاں مصیبتاں دا حل, بے اتفاقی دا حل, بے برکتی دا حل, خیر و برکت دا ذریعہ وہ اللہ دا ذکر ہے. کثرت نال کیتا جائے. اللہ دا ذکر ہے کہ وہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کیتے نے اور سانوں وہ کرنے چاہیے نے. قرآن پاک دی تلاوت کثرت نال اور نماز دی پابندی. اقیم الصلاۃ لذکری فرمایا نماز قائم کرو میرا ذکر ہے, اور فرمایا والا ذکر اللہ اکبر سب تو بڑا ذکر ہے. اللہ ذوالجلال تہاڈا بیٹھنا میرا یہ گفتگو کرنا جڑی ساریاں اچھیاں گلاں نے وہ مالک الملک دی توفیق نال کمی کوتاہی وہ میری طرفوں اللہ سانو معاف فرمائے. اللہ ذوالجلال ریاکاری تو بچا کے کہ ساڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے سانو اپنے ذاکرین بندیاں اندر شامل فرما لے. اللہ ساری دنیا بھی بہتر کر دے, اللہ ساری آخرت بھی بہتر کر دے. اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما. اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ بے شمار بہن بھائی نے اولاد نہیں, اللہ ساڈے ورگے فقیراں نو کہندے نے اللہ تیرے حضور عرضی التجا کرنے ہیں ذکر دی مجلس سے. اللہ خالی نہ موڑی. اللہ انہاں بہناں نو پائیاں نو اولاد نال مالا مال کر دے. اللہ جڑے تنگ دست حال نے اپنی رحمت نال تنگ دستیاں دور فرما. اللہ جڑے مشکلاں اندر کیرے نے اللہ اپنے فضل نال انہاں دی مشکلاں دور فرما دے. اللہ جڑے مقروض نے اپنا کرم فرما کے انہاں دے قرضے دور فرما.
اللہم ارزقنا رزقا حلالا ہنیئا مریم مبارکا فی. اللہ ساڈیاں اولاداں ساڈے واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ جڑے حفاظ جڑے قرآن کرام تیرا قرآن سنا رہے ہیں اللہ والدین واسطے انہوں نے صدقہ جا انہوں نے قوت عطا فرما. اللہ حامل قرآن اللہ حامل قرآن اللہ میرے بھائی میاں عمران صاحب انہوں نے رفاقہ جنہوں نے خوبصورت مجلس سجائی ہے پیارے اللہ تیرے حضور التجا کر ریاکاری تو سانو سارے محفوظ رکھی. اللہ ساڈا بڑا خوف آتا ہے بہت خوف ہے. اللہ ریاکاری تو محفوظ رکھ. اخلاص دی دولت نال سانو مالا مال کر. اللہ اخلاص دی دولت نال مالا مال کر. اللہ اخلاص دی دولت نال مالا مال کر. اللہ دل اندر آندا ہے اللہ تو خرچ کے نکالن دے دل تیرے قبضے اندر نے. اللہ انہاں بھائیاں دی عمر اندر برکت فرما. شیطان دے فتنے تو محفوظ فرما. ساری زندگی اللہ جنہیں اے دین دی مسجد دی علماء نال محبت کر دے اللہ انہاں نو تا قیامت انہاں دی نسلاں اندر اے دینداری اے محبت مسجد دی اہل علم دی اللہ تو جنہیں انہاں نو دیتی اللہ انہاں دی نسلاں اندر باقی رکھ. اللہ جن اس مجلس اندر مرد عورتاں بیٹھے اللہ عطا کرات نے ادھی رات دا ٹائم ہے اللہ سب جو حاجتاں نے پوریاں فرما. اللہ ساڈے کول کچھ نہیں تیرے خزانے بھرے پڑے سانو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما. پیارے اللہ جنہاں دے والد فوت ہو گئے اللہ جی انہاں دی قبراں نو ٹھنڈا فرما. جنہاں دی والدہ فوت ہو گئی انہاں دی قبراں نو ٹھنڈا فرما. پیارے اللہ جنہاں دے دونوں فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبراں نو ٹھنڈا فرما. جو حیات نے پیارے اللہ انہاں نو صحت و عافیت والی ایمان دی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.